قوم نے دیکھ لیا کہ ہمیں اس طرح کا غلام بنایا گیا تھا کہ مرضی سے ایک پارٹی میں نہیں رہ سکتے ہو, اپنی مرضی سے کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے ہو, کسی پارٹی کی ٹکٹ پہ اپلائی کرو گے تو کاغذات مسرات ہوں گے, اور اگر عمران خان جیسے لیڈر کے نشان پہ آزاد حیثیت سے بھی لڑو گے تو فارم 45 کو چینج کر کے فارم 47 میں ہروا دیے جاؤ گے. تو یہ ہوا ہے اس ملک میں, یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے, مزید ایکسپوز ہو رہا ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں میں یہی کہوں گا کہ ان کی معافی مانگ کر صحیح راستے پر چلیں, قوم کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں, کیونکہ اس وقت آلریڈی PDM-1 کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ, اس نے جو حالات اس ملک میں بنائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب پھر PDM-2 ایک اور تجربہ, یہ قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی. جو مہنگائی, بے روزگاری, اکانومی کے حالات, امن و امان کے حالات ملک کے بن چکے ہیں, ہوش کے نہ کھلنے اور ملک کی سوچیں بجائے لندن پلان, کبھی کون سا پلان, یہ کر کے جو ملک میں آپ لوگ کر رہے ہیں تجربے, اس سے نکلیں اور قوم کی سوچیں, اس عوام کی سوچیں. 25 کروڑ عوام اس وقت مسائل میں ہے, ان کے حل کے لیے سوچیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مختلف کیسز میں آپ نے پیروی کی وزیر اعلیٰ صاحب کی, تو کیا ریلیف ملا ہے اور عدالتوں سے کتنا امید ہے؟ آج تو میکسیمم اس میں حاضریاں ہوئی ہیں, کوئی آرگومنٹس وغیرہ نہیں ہوئے. 27 اپریل کی یہ ڈیٹ ہوئی ہے نیکسٹ, تو انشاءاللہ امید ہے کہ 27 اپریل کو آرگومنٹس ہوں گے. تو آج تو سمپل ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور حاضری ہوئی ہے CM صاحب. راجد صاحب مجھے ایک چیز کا فرق بتائیے گا, کیونکہ آپ قانون دان ہیں, کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے خود آ کے پیش ہو رہے ہیں, دوسری طرف لوگ بیماری کا بہانہ بنا کے سالوں گزارتے ہیں, جلاوطنی خود ساختہ جلاوطنی کر کے پھر آتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں فرق بتائیے گا. دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ میں 27 ایئر سے پریکٹس میں ہوں, میں ان کا وکیل ہوں. میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے پوری طرح عدالتوں کا احترام کرنا ہے, عدالتوں میں پیش ہونا ہے, اور کسی ڈیٹ کے اوپر بھی ہم نے کوئی بہانہ سازی نہیں کرنی. ایک ریاست کا ایک نظام ہے, اس میں صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ ٹرائل ہوگا, دیکھی جائے گی جب ایویڈنس آئے گی. لیکن ہم نے ہر حال میں پیش ہونا ہے اور اپنا کیس جج صاحبان کے سامنے پلیٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے, اور سسٹم کے اندر رہ کے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. گنڈاپور صاحب, آپ کے ساتھ 2 سال تسنائیت کے گزرے ہیں, یہ بیان دیا ہے محسن نقوی صاحب نے کہ سیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر پہ چھاپے نہ مارے جائیں, کیا کہیں گے؟ شکر ہے, وہی تو کہہ رہا ہوں, پھر دیر آئے درست آئے. شکر ہے سمجھ آ رہی ہے ان کو, شکر ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے بھی گھر ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں. اگر آپ غیر قانونی طور پہ کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے, غیر قانونی طور پہ کسی کی فیملی کو ہراساں کرو گے, تو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے, تمہارے بھی بچے ہیں, تمہاری بھی فیملیز ہیں. اور میں ان کی فیملی سے کہوں گا, یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو لوگ اس نظام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں, میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو. آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہو, ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا. وہ جو حرتیں کر رہے ہیں, ان حرتوں کو کرنے سے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اگر لوگ ان کو منہ پہ نہیں کہتے کچھ, لوگوں کو سمجھو, لوگوں کے چہرے پڑھو, لوگوں کی آنکھیں پڑھو. یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھا لو, کوئی بات کرے اس کو اٹھا لو. اس طریقے سے کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی, انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے, ہم کھڑے رہیں گے, اور یہ جنگ جاری رہے گی. اچھا علی امین, گنڈاپور سے بھی آپ نے کہا کہ دیر آئے درست آئے, انہوں نے احساس کر لی ہے, مستقبی کا آپ نے تذکرہ کیا, تو خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کیا آپ لوگ غیر مشروط طور پر بات کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب نے بارہا اپنے بیانات میں بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے لیے مجھے زیادہ ضروری ہیں. لیکن اس وقت جب وہ ٹائم تھا تو بجائے اس کے بیٹھنے کے, انہوں نے زور, زبردستی اور ڈنڈے کے ذریعے قوم کی اور فسائیت کی, جو غلط تھا. اس کے استعمال کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ قوم کی زبان بند کر سکتے ہیں عارضی طور پر, لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. عوام جس طرح نکلی 8 فروری کو, جس طرح عوام نے ووٹ دیا اور عوام نے جواب دیا اس نظام کے خلاف, وہ ایک ان کے لیے اشارہ ہے. اب اشارے پہ سمجھ جاؤ. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح کرنے کو جو تیار ہے, ہمیں خوشی ہے اس بات کی, ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے. اور جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے وہ پھر سزا کے لیے تیار رہے. سر گنڈاپور صاحب, فضل الرحمان کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے ابھی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کا مینڈیٹ چوری بات کریں, وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ ہی چوری AP میں ہوا ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے الائنس کریں گے؟ دیکھیں, مینڈیٹ چوری اس کا ہوتا ہے جیسا کوئی ووٹ ہو.
جس کا گھر میں ہی ووٹ نہ ہو. آپ ایسا کریں, آپ ایک سروے کر لیں ڈی خان جا کر کہ لوگوں کو ڈی آئی خان میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کس کی پارٹی میں لے جایا گیا, اس مولانا کی پارٹی میں لے جایا گیا, پکڑ پکڑ کے زبردستی جوائن کروایا گیا, زبردستی پروگرام کروایا گیا. یہ کہہ رہے میں نے چوری ہوا ہے. میری پھر ریکویسٹ ہے, میں آج پھر یہاں کھڑا ہوں. ابھی یہ الیکشن ہو رہا ہے 21 تاریخ کو. آپ کا بھائی اپنے کاغذات جمع کرا کے بھاگ کیوں گیا؟ الیکشن سے کیوں بھاگ گیا؟ دوبارہ لڑنے کا ہے پروگرام, پھر موڈ ہے, پھر حاضر. اب تو مجھے خود لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے خلاف. اب تو میرا ورکر بھی اس کو ہرا لے گا. وہ دیکھو پشین جا پہنچا ہے, پشین میں جا کے جیت رہا ہے. باقی ہماری پارٹی کی ایک پالیسی ہے, اگر ایک ایجنڈا پہ جو کہ مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا, کوئی اور بھی سمجھتا ہے کہ اس کا چوری ہوا ہے اور اس ایجنڈا پہ وہ ساتھ دینے کو تیار ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. لیکن میں پرسنلی بتا دوں آپ کو, مجھے پتا ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے. میری ذاتی رائے ہے, میں نے پارٹی کو بھی یہ رائے دی, ریٹ لگوا رہا ہے, پھر لے دے کرے گا, اپنے آپ کو پیچھے بچا کچھ نہیں ہے, استعمال کر کے پھر مدرسے کے بچوں کو استعمال کرے گا, پھر کوئی ڈیل کرے گا, کشمیر کمیٹی لے گا, کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا, اور پھر میرے نوٹ بھی کھا میرا ووٹ بنے تو پھر کہیں اور چل پڑے گا. روٹی سستی کی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا, کیا کہنا چاہیں گے آپ کی KPG میں کوئی روٹی سستی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز کے بارے میں کیا کہوں, ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے, سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے, ٹک ٹاکوں کے اوپر جو ہے کارکردگی چل رہی ہے. اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو وزیر اعلیٰ وہ بیٹھی ہے, ترجمان اس کی ایک اور بیٹھی ہے. اب عورتوں کو میں کیا جواب دوں, مردوں کو بچا نہیں ہے ان کے پاس. میں یہ کہوں گا کہ عوام کی خدمت کرو, یہ ٹک ٹاکے بنا کر عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. ہم نے پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ دیا تھا, آپ نے بند کر دیا. عوام کو ہیلتھ کارڈ چاہیے, عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. باقی وہی فیصلہ کرو, وہی حکم جاری کرو جس پہ عمل درآمد کرا سکو. ہم نے کی ہے, ہم نے روٹی مزید سستی کی ہے, 50 سے بھی کم پیسوں میں ہم روٹی دے رہے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ عمل درآمد کرا کے دکھاؤں گا, اور اگر نہیں کرا سکوں گا پھر کرسی چھوڑوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آرڈر پاس کر دیں, نیچے گراؤنڈ پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور ٹک ٹاک بنائے کہ جی میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اب قوم بیوقوف نہیں بن سکتی, قوم جاگ چکی ہے, سمجھ چکی ہے. ابھی اس دن دکھایا, اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر, ایک جیٹ کی پکچر لگا دی گئی تھی, جیٹ ایئر ایمبولینس ہوگا. وہ پہلے میں رن وے بناؤں گا, تو رن وے سے پیسہ بنتا ہے تو اسپتال بنا لو وہاں پر, کہ لوگوں کو اٹھا کے جیٹ پہ لے جانا ہی نہ پڑے. اتنا 40 سالہ پنجاب میں رہے, آپ نے ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا جس میں آپ کے باپ کا علاج ہو سکے. ابھی پھر آپ آ گئی ہیں, ابھی آپ جیٹ دیں گی. پہلے ایک مریض کو پہلے جیٹ کے لیے رن وے بنے گا, پھر وہ جیٹ جائے گا, اس کو اٹھائے گا, پھر اسپتال کے لیے ایک علیحدہ رن وے بنے گا. یہ باتیں, یہ ٹک ٹاکیں ہیں, اس کا میں کوئی جواب نہیں دیتا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہے کہ عمران خان ڈیل کر لیں. کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے رابطہ کیا ہے کہ آپ خان صاحب کو کہیں ڈیل ہمارے ساتھ کر لیں؟ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا ڈیل, یہ ڈیل ایک غلط لفظ ہے. معاہدے ہوتے ہیں, ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ہماری سنت ہے, انہوں نے بھی معاہدہ کیا. ایک اچھائی کے لیے, بہتری کے لیے, اصلاح کے بعد کوئی غلطی مانتا ہے, آگے کے لیے, لائعمل کے لیے, بہتری کے لیے اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے. اس کو ڈیل کہنا, ایک بات کلیئر ہے, ہمارا جو نظریہ ہے, ہمارے جو اصول ہیں, ہمارے جو پرنسپلز ہیں, اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی کسی اچھائی کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے کوئی معاہدہ اگر ہوتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. گاڑی لگوا. تھینک یو جی.